السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ معزز سامعین کرام، قرآن پاک کی سورۃ المؤمنون کی 3 آیتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھی گئی ہیں۔ 18واں پارہ جس سورت سے شروع ہوتا ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ المؤمنون، ایمان والوں کی سورت۔ یعنی ایمان والوں کے کیا صفات ہونی چاہیے، کیسے ایمان والے کامیاب ہوں گے، چند صفات اللہ تعالیٰ اس سورت کے شروع میں بیان کیے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے، ایسے ایمان والے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ایمان والے جو بیکار باتوں کی طرف، بیکار کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، توجہ نہیں دیتے۔ حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتانی، 2 نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ ان 2 نعمتوں کی بہت سے لوگ قدر نہیں کرتے۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ آگے فرمایا الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، ایک نعمت ہے صحت اور ایک نعمت ہے فراغت۔ ان آیتوں اور اس حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کریں گے۔ آیتوں کا اور اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔
ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وقت کی نعمت۔ وقت، آدمی کے پاس وقت ہے، اس وقت کو آدمی صحیح طور پر استعمال کرے، بیکار کاموں میں، فضول کاموں میں، جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، ایسے کاموں میں آدمی اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو برباد نہ کرے۔ سمجھو کہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے قسم ہے عصر کے وقت کی، وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ جس کی قسم کھائیں تو وہ چیز کتنی اہم ہوگی آپ اندازہ لگائیں۔ وقت انسان کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ یہی وقت ہے جس سے آدمی اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے، یہی وقت ہے آدمی جس سے اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ وقت کو صحیح استعمال کیا تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ وقت کو برباد کیا تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ہاں، انسان کے اوپر یہ ڈیپینڈ ہے کہ آدمی اپنے وقت کو کہاں لگاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگاتا ہے، اپنی عقل کو کہاں لگاتا ہے۔ دنیا کے پیچھے اگر اپنی عقل لگائے، اپنی صلاحیت کو لگائے تو آدمی کو دنیا ملے گی۔ جو بھی بڑا بنا ہے دنیا کے اعتبار سے، جس کا بھی آپ نام لے لیں، وہ ایسے ہی بڑا نہیں بنا۔ اس کے پیچھے اب وہ ہم کو بڑا نظر آ رہا ہے، بڑا بزنس مین نظر آ رہا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر نظر آ رہا ہے، بہت بڑا سائنسدان نظر آ رہا ہے، اب نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کتنی محنت کیا ہے، کتنی راتیں وہ جاگا ہے، کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کتنے سفر کیا ہے اور کتنے دن وہ تھکایا ہے اپنے آپ کو، بعد میں چل کر کے آدمی اتنا بڑا بنا ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے خواہشیں کرتے کرتے، آرزو کرتے کرتے، کوئی آدمی خواہشوں سے، آرزوؤں سے آج نہیں کل کروں گا، کل نہیں پرسوں کروں گا، شیخ چلی کے خواب دیکھتا رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شیخ چلی جانتے ہیں، ایک مذاقیہ آدمی سر پر انڈے لے کر جا رہا تھا، یا سر پر پانی لے کر کے جا رہا تھا، یا انڈے ہی سمجھو، انڈے لے کر کے جا رہا تھا۔ اب جاتے جاتے اب وہ سوچ رہا ہے اب میں بازار جاؤں گا، جا کر کے ان انڈوں کو فروخت کروں گا، بیچوں گا، اس سے پیسے آئیں گے، ان پیسوں کو فلاں تجارت میں لگاؤں گا، اس تجارت سے اور زیادہ مجھے کیا ہے پیسے آئیں گے، ان پیسوں سے گھر خریدوں گا اور کچھ کاروبار شروع کروں گا، اب یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اب یہی خواب سوچتے جا رہا ہے، سوچتے جا رہا ہے، اب خواب میں اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ میں اپنے آپ کو میں بہت بڑا کروڑ پتی بن جاؤں گا، بس خواب سوچتا رہا۔ اب سامنے چلتے 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 ٹھوکر لگا اور اوپر کے جو انڈے تھے نیچے گرے، سب کے سب کیا ہے پھوٹ کر کے ختم ہو گئے۔ اب بھکاری کا بھکاری، فقیر کا فقیر ویسا ہی رہا۔ ایسے خواب سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، خواب سوچنا، آئندہ مستقبل کا پلان بنانا کوئی برا نہیں ہے، صرف خواب سوچ کر کے آدمی خاموش رہ جائے اور اس کے مطابق پلان نہ کرے، عمل نہ کرے، مجاہدہ نہ کرے، جد و جہد نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے وقت ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، اس وقت کو ہم صحیح طور پر استعمال کریں۔ اس وقت کو یا تو دنیا کمانے کے لیے لگائیں حلال طریقے سے، یا کیا بلکہ آخرت کو بنانے کے لیے لگائیں۔ دنیا بھی چاہیے اور آخرت، تو ہمارا اصل مقصد آخرت ہی ہے، لیکن آخرت کو بنانے کے لیے وہ کہاں بنائیں گے؟ قبر میں جا کر کے آخرت بنائیں گے؟ میدان حشر میں جا کر کے آخرت بنائیں گے؟ آخرت بنائیں گے اسی دنیا میں رہ کر، اسی دنیا میں جو وقت ملا ہے، اسی دنیا میں جتنی زندگی ملی ہے، وہ وقت ہم کو کیا ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، جو گزر گیا اب وہ قیامت تک واپس نہیں آئے گا۔
پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک ملفوظ کہیں سنا، حضرت ایک کی بات، حکمت والی بات، حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو 3 طرح کا وقت دیا ہے، وہ ہم پڑھتے بھی ہیں۔ ایک ہے پاسٹ، گزرا ہوا، جس کو ماضی کہتے ہیں۔ ایک ہے فیوچر، جو آنے والا ہے، مستقبل اس کو کہتے ہیں۔ گزرا ہوا جو وقت ہے وہ گزر گیا، اب وہ قیامت تک واپس نہیں آئے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں وہ واپس آ سکتی ہیں، مل سکتی ہیں، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے، ایک مرتبہ گزر جائے تو پھر وہ واپس نہیں ملتی، قیامت تک وہ واپس نہیں آئے گا۔ آج کا سورج نکلا، آج کا سورج شام میں ڈوب جائے گا، اب کل کا جو سورج نکلے گا وہ کون سا سورج ہوگا؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھئی یہ آج جمعہ ہے، ایک وارم کے بعد بھی جمعہ آئے گا۔ بھئی ایک وارم کے بعد جمعہ آئے گا، وہ کون سا جمعہ ہوگا؟ یہ جولائی کا مہینہ ہے، ایک وارم کے بعد جمعہ آئے گا، وہ کون سا مہینہ ہوگا؟ اگست کا جمعہ ہوگا، وہ جولائی کا جمعہ نہیں ہوگا۔ آئندہ سال جولائی آئے گا، اس کا تو جمعہ آئے گا نا، وہ جمعہ آئے گا، وہ 2027 کا ہوگا، 2026 کا نہیں ہوگا۔ تو ایک جمعہ چلا جائے، ایک دن چلا جائے، ایک گھنٹہ چلا جائے، ایک گھڑی چلی جائے، پھر وہ واپس نہیں۔ مزہ ما مزہ، عربی میں کہتے ہیں جو گزرا وہ گزر گیا، واپس نہیں آئے گا۔ اب اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے، بس اتنا کر سکتے ہیں، اے اللہ گزرا ہوا زمانہ نافرمانیوں میں گزر گیا، ہم نے نافرمانی میں گزار دی، بیکار وقت گزار دیا، نہ اس میں دنیا کا کوئی کام کیا، نہ اس میں آخرت کا کوئی کام کیا۔ پچھتائیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ اور ایک وقت ہے فیوچر کا، آنے والا۔ آنے والا جو وقت ہے اس کے لیے آدمی کیا ہے؟ تیاری کرے۔ آنے والا وقت ہے، آنے والے وقت میں اب ایک وقت ہے حال، پریزنٹ، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ اس کو اردو میں، عربی میں کہتے ہیں ماضی، حال، مستقبل۔ حال جو ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حال کا مطلب کیا؟ اب کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اب بولنے سے پہلے وقت گزر گیا۔ تو جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس سے آدمی عبرت لے، گزرے ہوئے جو لوگ ہیں اس سے آدمی عبرت لے، اور آئندہ کے لیے آدمی ابھی سے، پریزنٹ سے کیا کرے؟ تیاری کرے۔ فیوچر، عام طور پر ہم فیوچر کس کو سمجھتے ہیں؟ بڑھاپے کی زندگی کو یا بعد کی زندگی کو۔ فیوچر وہ نہیں ہے، اصل فیوچر آخرت ہے۔ اصل فیوچر کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اصل مستقبل کیا ہے؟ آخرت ہے۔ قبر کی زندگی اصل فیوچر ہے، آخرت کی زندگی اصل فیوچر ہے۔ اس کے لیے آدمی ابھی سے تیاری کرے۔ تو وقت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا ہے۔ اور اسی کے بارے میں تو سوال ہوگا آخرت میں۔ قبر میں تو 3 سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ شارٹ میں اگر ہے تو ما تقول من نبیک۔ یہ الفاظ تو حدیث میں نہیں ہے، اس کا خلاصہ من نبیک، آپ کے نبی کون ہیں؟ یہ تو قبر میں سوال ہوں گے۔ آخرت کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارے انسانوں کو پیش کیا جائے گا، اس وقت جو سوال ہوگا وہ یہی وقت کے بارے میں سوال ہوگا، علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کو پورا ملاؤ، 4-5 سوال ہوں گے، 4 بھی کر سکتے ہیں، ان چاروں کو بھی ملاؤ تو خلاصہ یہ ہے کہ وقت کا سوال ہوگا۔ جو زندگی ملی تھی وہ کہاں گزارا، جو کما رہا تھا کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، جتنا تجھے معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا، پورا اگر اس کو ملائیں گے تو یہ پورا سوال وقت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں۔ پیدا ہو گئے، جوان ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، کھاتے رہے، پیٹ بھرتے رہے، بیوی کو پالے، بچوں کو پالے، مر گئے۔ اس میں انسان کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ کام جانور بھی تو کرتا ہے۔ کیا جانور اپنی بیوی کو نہیں پالتا؟ کیا جانور اس کے بچوں کو نہیں پالتا؟ پھر انسان میں کیا فرق ہے؟ انسان میں اور جانور میں فرق یہی ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی سوچتا ہے،
کہ دنیا میں رہنا ہے، مجھے اپنا پیٹ بھی پالنا ہے، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، جو میرے ماتحت ہیں جن کا میں ذمہ دار ہوں، ان کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے میری آخرت کی فکر، جن کی میری ذمہ داری ہے ان کی آخرت کی فکر بھی مجھے کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال وقت کو آدمی صحیح طور پر استعمال کرے۔ وقت ایسی چیز ہے وہ کبھی بھی رکتی نہیں ہے، کسی کے لیے آج تک وقت نہ رکا ہے نہ رکے گا، وہ تو چلتا رہتا ہے وقت۔ سورج ادھر سے نکل کر، مشرق سے نکل کر آتے آتے کسی کے لیے رکا ہے؟ معجزہ 1 2 3 مرتبہ رکا، وہ معجزہ وہ الگ مسئلہ ہے۔ ادھر سے نکل کر ادھر ڈوبتا ہے، پھر ادھر سے نکلتا ہے ادھر ڈوبتا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی اللہ نے، والشمس تجری لمستقر لہا، سورہ یاسین میں ہے۔ وہ چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے پر، وہ چلتا رہتا ہے، اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، روک نہیں ہے، وہ چلتا رہے گا۔ اسی میں انسان کو اپنی دنیا بھی بنانا ہے، اسی میں انسان کو اپنی آخرت بھی بنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے، تبع تابعین کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، ان کے لیے بھی اتنا ہی وقت ملا تھا جتنا مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کے صدقے میں ساری دنیا بنائی گئی، اس لیے ان کو کام زیادہ کرنا ہے، اس لیے ان کو روزانہ 40 گھنٹے، امت کے لیے روزانہ 24 گھنٹے، ایسا ہے۔ پھر اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابو بکر کے کاندھوں پر پوری امت کی ذمہ داری پڑی، چلو ان کے لیے تھوڑا وقت بڑھا دیا جائے، ان کے لیے 30 پر 4 گھنٹے دے دیے جائیں، امت کے لیے 20 پر 4، ایسا ہے؟ سب کے لیے یہ وقت سورج سب کے لیے یکساں نکلتا ہے، سب کے لیے یکساں ڈوبتا ہے۔ اسی وقت میں انہوں نے کام کیا، اتنا کام کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیسے کام کیا؟ وقت کو انہوں نے صحیح طور پر استعمال کیا۔ ایسے تو بہت سارے اللہ والے گزرے ہیں، ان میں سے چند دن پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک مشہور محدث کا تذکرہ پڑھا، بہت تعجب ہوا۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام تھا ابن الجوزی۔ عجیب و غریب قصہ ان کا یہ ہے کہ وہ خود کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ میں مختلف کتب خانوں سے، لائبریریوں سے 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہوں میں۔ کتنی کتابیں پڑھا ہوں میں؟ 20,000 کتابیں میں پڑھا ہوں، اور اپنے ہاتھ سے 2,000 کتابیں میں لکھا ہوں۔ حضرت کہتے ہیں 20,000 کتابوں کا مطالعہ میں نے کیا ہے، اور اپنے ہاتھ سے 2,000 کتابیں میں نے لکھی ہیں، اس میں سے 500 کتابیں امت کے پاس ہیں، اس سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اس زمانے میں لوگ لکھتے تھے لکڑی کے قلم سے، ایسا قلم تو نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں جو ہمارے پاس ہے، لکڑی کا قلم ہوتا تھا، روشنائی انک ایک ڈبے میں کسی میں رکھی ہوئی ہوتی تھی، لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اس کو چھیلتے تھے، ایک صحیح طریقے پر اس کو قلم بناتے تھے، اور اس کو روشنائی میں انک میں ڈباتے، پھر اس کو لکھتے۔ اب چھیلنا پڑتا تھا، اس کو قلم بنانا پڑتا تھا۔ اب لکڑی سے قلم بنانے کے لیے اس کو چھیلتے وہ چھیلن اتنا بن گیا کہ ایک انبار بن گیا اس کا، اور اس کا جب انبار لگ گیا تو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے آخری وقت میں وصیت کی، اپنے وارثین کو، ان کے اولاد یا جو بھی ان کے رشتہ دار تھے ان کو وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد اسی قلم کے چھیلن سے میرے غسل کا پانی گرم کیا جائے، قلم کے چھیلن سے اس سے میرے غسل کا پانی کیا جائے؟ گرم کیا جائے۔ اب وہ قلم کا چھیلن جو تھا، وہ قلم کس لیے استعمال کیا تھا انہوں نے؟ اللہ کے دین کو لکھنے کے لیے، قرآن کی باتوں، اللہ کی باتوں کو لکھنے کے لیے، نبی کی باتوں کو لکھنے کے لیے، دین کو لکھنے کے لیے۔ چھیلتے جب اتنا ہو گیا، انہوں نے وصیت کی، اب ہر آدمی کو دنیا سے جانا ہے، ان کا بھی وقت آیا، دنیا سے چلے گئے، ان کے وصیت کے مطابق ان کا غسل کا پانی اسی قلم کے چھیلن سے گرم کیا گیا، پانی گرم ہو گیا، چھیلن بچ بھی گیا۔ دیکھو 2,000 کتابیں لکھی،
اتنی کتابیں لوگوں نے، اللہ والوں نے لکھی ہیں کہ آج ہم وہ یقین کرنا مشکل ہے لوگوں کو، اتنا کیسا لکھا انہوں نے. وہ لکھتے چلے گئے، آج ہم پڑھ بھی نہیں سکتے. کوئی 1000 کتابیں لکھ کر کے گیا، کوئی 2000 لکھ کر کے گیا، کوئی 3000 لکھ کر کے گیا، اتنی ضخیم موٹی موٹی کتابیں لکھ کر کے گیا. یہی وقت ان کے پاس تھا، 24 گھنٹے ہی ان کو ملے تھے، اور 40 50 60 70 سال ہی ان کو ملے تھے. لیکن وقت کا وہ صحیح استعمال کیے، غلط استعمال نہیں کیے، وقت کو برباد نہیں کیا، وقت کو صحیح استعمال کیے. اس لیے اگر ہم بھی وقت کو صحیح استعمال کریں گے، وقت کے صحیح استعمال سے وقت میں برکت بھی آتی ہے. اب ہم یہ سوچتے ہیں بھئی ان کو اتنا ہی وقت ملا تھا اور ان کے پاس اتنی سہولیات بھی نہیں تھی. جتنی سہولیات ہمارے پاس ہیں، بڑوں کے پاس اتنی سہولیات بھی نہیں تھی. پرانے زمانے میں اتنی سہولیات کہاں تھیں؟ مثال کے طور پر دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں. سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین تک. اب مجھے اس کو لکھنا ہے تیلگو میں، مثال کے طور پر. اب ہم کیا کریں گے؟ اپلیکیشنز ایسے آ گئے ہیں کہ اس اپلیکیشن میں ڈالو، بس ایک کلک کرو، لینگویج کلک کرو، جس لینگویج میں آپ کو چاہیے 1 2 4 5 سیکنڈ میں اس لینگویج میں وہ آ جائے گا، ٹرانسلیشن آ جائے گا، ہو بہو بھی آ سکتا ہے. پرانے زمانے میں یہ کام کرنے کے لیے باقاعدہ قلم لے کر کے اس کو لکھنا پڑتا تھا. آج فون سامنے رکھ کر کے زبان سے بولو الحمدللہ رب العالمین، لینگویج سلیکٹ کرو، تیلگو میں چاہیے تیلگو میں لکھ کر کے آ جائے گا، انگلش میں چاہیے انگلش میں لکھ کر کے آ جائے گا، کنڈا میں چاہیے کنڈا میں لکھ کر کے. اتنی سہولیات ہیں لیکن برکت نہیں ہے. ان کے پاس سہولیات کم تھیں لیکن برکت زیادہ تھی. اس کی ایک چھوٹی مثال میں آپ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو بتایا. تو یہ برکت کہاں سے آئی؟ وقت میں، وقت کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہی اشارہ ملتا ہے، نعمتانی، 2 نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سے لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. ایک نعمت ہے صحت، صحت کی قدر آدمی نہیں کرتا. جب بیمار ہو جائے اس وقت صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے، صحت کیا ہوتی ہے. بیماری میں صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے، صحت کے زمانے میں صحت کی قدر معلوم نہیں ہوتی. دوسری چیز الفراغ، فراغت، مشغولی نہیں ہے، بزی نہیں ہے، وقت ہے آدمی کے پاس. جب مشغول ہو جائے تو پھر آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اتنا مشغول ہو جائے گا ماں باپ کو بات کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں رہے گا. ہفتے میں 1 مرتبہ ٹیلی فون کر کے ماں باپ کو بات کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے. تو فراغت، یہ فرصت ہی کہہ لیجئے، فراغت کا ترجمہ فرصت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. وقت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، ایسا کام کریں جس سے یا تو ہماری دنیا بنے یا تو ہماری آخرت بنے. ایسا کام کرنا، ایسے کام میں وقت کو ضائع کرنا جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے، جس میں نہ آخرت کا فائدہ ہے، یہ وقت کی ناقدری ہے. اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. اس کا سوال بھی ہوگا عمر کہاں گزار کے آیا؟ بھائی عمر یہی تو ہے، اسی وقت کا نام عمر ہے، اور کیا ہے؟ کن کن مشغلوں میں وقت زندگی گزار کر کے آیا؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ کریں گے. سچا پکا ایمان والا بننے کے لیے جن جن کوالٹیز کی ضرورت ہے ان کو اللہ نے سورۃ المؤمنون کے شروع میں بیان کیا ہے. جو 3 آیتیں میں نے تلاوت کی اس میں سے ایک آیت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون. ایمان والے وہ ہیں، کامیاب ایمان والے وہ ہیں، آخرت میں کامیاب ہونے والے وہ ایمان والے جن کے اندر یہ صفات ہوں. اس میں سے ایک صفت کیا ہے؟ وہ بیکار کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے. بیکار کام کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نہ آخرت کا فائدہ ہے، جس میں نہ دنیا کا فائدہ. آج ہم لوگ بیکار کاموں پڑے ہوئے، گھنٹوں آدمی گیم کھیلتا رہتا ہے فون میں. اب فون میں گیم کھیل رہا ہے، اچھا اس سے دنیا کا فائدہ ہے؟ بتاؤ، کوئی فائدہ نہیں دنیا کا.
آخرت کا کوئی فائدہ ہے؟ آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جتنے گیم کھیلو گے، جتنے کیا کہتے ہیں گیم میں، جتنے لیولز کرو گے اتنا آخرت میں درجے بڑھیں گے، ایسا ہے؟ چلو دنیا میں جتنے لیولز کرو گے تم اتنا تم کو کیا ہے بڑا مانا جائے گا، ایسا ہے؟ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، یہ ہے بیکار کام۔ اور چند کھیل ایسے بھی ہیں، چند گیم ایسے بھی ہیں، وہ فون میں ہو باہر بھی ہو، جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا۔ گھنٹوں بیٹھ کر کے آدمی ٹی وی پر کرکٹ دیکھ رہا ہے، کیا ملے گا آپ کو؟ کیا ملے گا؟ گھنٹوں بیٹھ کر کے فٹ بال، کوئی کہیں دنیا میں کہیں کسی ملک میں کھیل رہا ہے، یہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے۔ 10 منٹ کسی کا بیان نہیں دیکھتا، 10 منٹ کسی کا بیان نہیں سنتا، 10 منٹ قرآن کی صورتیں نہیں سنتا۔ پھر مجھے 4 صورتیں یاد ہیں، وہ 4 صورتوں کو میں بار بار شیخ عبد الرحمن سدیس ان کے قرات کو سنوں، کہ تاکہ اگر میری غلطی ہے تو سن کر کے میں یاد کر لوں، غلطیاں صحیح کر لوں۔ یہ فرصت، یہ وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں کئی سالوں سے پڑھ رہا ہوں، چلو میری سورۃ الفاتحہ صحیح ہے یا نہیں ہے، امام صاحب کے پاس جانے کے لیے مجھے شرم آتی ہے، چلو بھائی فون میں رکھ کر کے سنو، میں ایسے پڑھتا ہوں، یہ حضرت ایسے پڑھ رہے ہیں، ہاں میری یہاں غلطی ہے، اس کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ پریکٹیکل وضو کیسے کرنا ہے وہ بھی فون میں مل جائے گا، اس کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ پریکٹیکل نماز کیسے پڑھنا ہے وہ بھی۔ تو فون سے بھی ہم دین کے قریب ہو سکتے ہیں، ہاں شرط یہ ہے کہ ہر ایک کا بیان نہ سنیں، ہر ایک کی تفسیر نہ سنیں، جو صحیح علماء ہیں ان کو معلوم کر کے سنیں۔ تو وقت یہی وقت ہے جس سے آدمی آخرت کو بنا سکتا ہے۔ جیسے میں پہلے بھی اشارہ کیا، اسی وقت کو استعمال کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قابل بنے کہ جنت کے 8 دروازے ان کو بلائیں گے، آؤ میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جاؤ، مجھ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہی وقت استعمال کر کے، یہی وقت استعمال کر کے، یہی مال استعمال کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے بڑے بنے، عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے بنے۔ تو اس لیے وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہم صحیح طور پر استعمال کریں، صحیح طور پر استعمال کریں گے تو دنیا بھی بنے گی انشاءاللہ، آخرت بھی بنے گی۔ کہ وقت کی قدر جس کے پاس ہے، ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ دنیا ہے، ایک نہ ایک دن چھوڑ کر کے جانا ہے، اصل مستقبل کیا ہے وہ آخرت ہے، اس کے پیچھے انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ کیا آپ نے نہیں سنا ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا، احمد اس کا نام تھا، یہ فضائل اعمال حصہ دوم میں بھی یہ واقعہ ہے، تفصیل سے حضرت نے اس کو نقل کیا ہے، میں شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہارون الرشید کتنا بڑا بادشاہ، خلیفہ اس کو کہتے ہیں، عمر عباسی، ہارون الرشید۔ بادل جب آتا تو بادل کو دیکھ کر کے، وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، بادل جب آتا تو بادل کو دیکھ کر کے وہ کہتا، اے بادل تو جہاں بھی جا کر کے برس، جس خطے میں جا کر کے برس، جس علاقے میں جا کر کے برس، وہ علاقہ یا تو میرا ہوگا یا میرے ماتحت ہوگا، یعنی بادشاہت میری وہاں ہوگی یا کم سے کم وہاں کے لوگ مجھے ٹیکس دینے والے ہوں گے۔ اتنا ساری دنیا کا بادشاہ سمجھو۔ اس کا ایک بیٹا تھا، احمد اس کا نام تھا، اسے بات سمجھ میں آ گئی، اس بادشاہت میں، اس مال و دولت میں، اس لہو و لعب میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، اسے بات سمجھ میں آ گئی۔ اب وہ ہمیشہ اب شہزادہ کیسے رہتا ہے، اس کا رہنے کا ڈھنگ کیسے ہوتا ہے، اس کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، جی حضوری کرنے والے غلام سب کے سب ساتھ، لیکن وہ بالکل سادہ سیدھا موٹے کپڑے، ہمیشہ وہ گندے کپڑے، دنیا سے اس ہارون رشید کے بادشاہت سے کچھ بھی اس کو لینا دینا نہیں۔ لوگ آ کر کے شکایت کیے کہ ہارون رشید بادشاہ، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو، آپ کا لڑکا دیکھو یہ بس فقیروں کی طرح رہتا ہے، تمہاری عزت نکال رہا ہے۔ ہارون رشید نے اس کو بلا کر کے دربار میں کھڑا کیا، کھڑا کر کے، بیٹا ساری دنیا ہمارے قبضے میں ہے، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، تجھے کس چیز کی کمی ہے، تو ایسے کیوں رہتا ہے، میری عزت تو نکال رہا ہے، ہماری زبان میں اگر بولیں گے۔
تو لڑکے نے کہا، میں شارٹ پورا نہیں شارٹ میں بتا رہا ہوں، ابا جان آپ کو اپنی بادشاہت پر فخر ہے، بادشاہت کیا ہوتی ہے میں دکھاتا ہوں۔ ادھر ایک کبوتر کوئی پرندہ تھا، ہاتھ بلند کر کے کہا پرندے آ جا، پرندہ آ کر کے اس کے ہاتھ پر بیٹھ گیا، کہا چلا جا، وہ چلا گیا پرندہ۔ تو پرندہ اس کی بات سن رہا ہے، کہا ابو جان حقیقی بادشاہت یہ ہے، حقیقی بادشاہت وہ نہیں ہے جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو، سامنے دربار ہیں، آپ کے کہنے پر سر ہلا رہے ہیں، یہ حقیقی بادشاہت نہیں ہے، حقیقی بادشاہت یہ ہے۔ ہاں اگر آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہے، چلو میں آپ کا علاقہ، آپ کی بادشاہت، میری وجہ سے آپ کو بے عزتی ہو رہی ہے، میں آپ کا علاقہ ہی چھوڑ کر کے چلا جاتا ہوں۔ اب وہ جانے لگا، اب وہ بہت منت سماجت کرنے لگا، نہیں بیٹا ایسا نہیں ویسا نہیں، تو آرام سے رہے، میں یہ ہوں میں فلاں ہوں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سنا، چلا گیا۔ کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، بس جھولی لگا کر وہی پرانے پھٹے کپڑے پہن کر جا رہا تھا۔ ہارون رشید کی بیوی، اس لڑکے کی والدہ، اس کو تھوڑا ترس آیا، اس نے ایک سونے کی انگوٹھی یا ہیرے کی جو بھی قیمتی انگوٹھی تھی وہ دے کر کہا کہ بیٹا یہ رکھ لے، ضرورت پر تجھے کام آئے گی، اور لے کر کے چلا گیا۔ کسی دور علاقے میں چلا گیا، جا کر کے وہیں رہا۔ اب وہ نوجوان لڑکا تھا، بہت خوبصورت شہزادہ تھا، نوجوان لڑکا، وہاں جا کر مزدوری کرنے لگا۔ عیش و عشرت سے کچھ بھی اس کو لینا دینا نہیں، مال و دولت سے کچھ بھی اس کو لینا دینا نہیں، وہاں جا کر کے مزدوری کرتا۔ اس کا نام ہی لوگوں نے رکھ دیا احمد السبتی، احمد اس کا نام تھا، السبتی، سبت کہتے ہیں ہفتے کا دن، یوم السبت۔ سبتی کیوں اس کا نام پڑا؟ دو طرح کی باتیں ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے ہفتے میں ایک ہی دن وہ کام کرتا تھا، باقی کے 6 دن اللہ کی عبادت میں رہتا، صبح سے شام تک، ہفتے میں ایک دن عبادت کرتا، یا صرف 5 یا 6 دن کام کرتا، ایک دن چھٹی لیتا۔ بہرحال جیسا بھی ہو، اس کا نام لوگوں نے رکھ دیا احمد السبتی۔ کام بہت من لگا کر، 2 3 4 آدمی جتنا کام کرتے وہ اکیلا وہ کام کرتا۔ وہاں ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو اپنے دیوار کی، عراق کے علاقے میں یا شام کے علاقے میں، ان کو اپنی دیوار کی مرمت کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے بازار گئے، جا کر کے دیکھا کہ کوئی مزدور مل جائے۔ آج بھی لوگ مزدوروں کے لیے، آج تو یہ سسٹم بن گیا ہے کہ فلاں کا مزدور چاہیے تو فلاں کے پاس جاؤ، ان کا یونین لیڈر یہ ہے۔ اس زمانے میں لوگ مزدوروں کے لیے کہاں جاتے تھے؟ بازار میں جاتے۔ آج بھی ہے، لوگ بازار میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بازار میں تلاش کے لیے گئے تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکا نظر آیا، اس کے پاس ایک پھاوڑا تھا، اور وہ کیا بولتے ہیں اس کو جس سے سیمنٹ بالو سب اٹھاتے ہیں، جی بانڈلی تھی اس کے پاس، وہ لے کر کے کھڑا تھا۔ اس کے پاس گئے، نوجوان بچے میرا فلاں کام ہے، کرو گے؟ ہاں میں کام ہی کے لیے تیار ہوں، چلو، لیکن میری 2 شرطیں ہیں حضرت، میں کام کروں گا لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں ہیں تیری؟ پہلی شرط یہ ہے کہ میں ہفتے میں ایک ہی دن کام کروں گا، یا اس نے کہا کہ ہفتے میں 4 یا 5 دن ہی کام کروں گا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے میں فوراً کام چھوڑ دوں گا، نماز کے لیے مسجد چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تیری یہ دونوں شرطیں مجھے منظور ہیں۔ مزدوری کتنی چاہیے تجھے؟ مزدوری کتنی چاہیے؟ تو ہماری زبان میں سمجھنے کے لیے میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، میری مزدوری 10 روپیہ ہے، مثال کے طور پر میں روزانہ ایک دن کی مزدوری کتنا لیتا ہوں؟ میں 10 روپیہ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے چلو، اب اسے لے کر گئے، شام تک کام کیا نوجوان، اتنا کام کیا جتنا کام 4 لوگ نہیں کر سکتے، 2 3 لوگ جتنا کام نہیں کر سکتے، 2 3 لوگوں کا کام اکیلا کر دیا۔ اب وہ جو بزرگ تھے وہ خوش ہو گئے، خوش ہو کر انہوں نے اس کو کچھ زیادہ 10 پر بڑھا کر 12 15 روپیہ دینے لگے۔ اس نے سختی سے منع کر دیا، نہیں میں پہلے ہی بتا دیا تھا میں 10 ہی لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا۔ اب وہ لے کر کے چلا گیا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ لڑکا کون ہے، میں زیادہ دینے جا رہا ہوں، لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کام اتنا شاندار تھا۔ اب اس کے بعد 1 4 5 دن تک وہ نظر نہیں آیا، اس کو تلاش کرتے نظر نہیں آیا۔ پھر ہفتے کے دن پھر نظر آیا، کہا کہ بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں 1 ہفتے سے تجھے تلاش کر رہا ہوں، مجھے کام باقی ہے۔ کہا کہ میں حضرت میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، میں وارم میں ہفتے میں 1 ہی دن کام کروں گا۔
ٹھیک ہے چلو پھر لے کر کے وہی شرائط، 2 شرط، پھر کام کر کے 2-3 آدمیوں کا کام اکیلا کیا، 10 ہی روپیہ لے کر کے واپس آ گیا۔ ایسے ہی گزرتا رہا۔ اب وہ جو بزرگ تھے اس کی ایمانداری سے متاثر ہوئے، کتنا نیک لڑکا ہے، کتنا اخلاق والا لڑکا ہے، کام بہت زیادہ کرتا ہے اور مزدوری کم لے رہا ہے، یعنی جتنا بولا ہے اتنا ہی۔ آج کل کے کام والے لوگ آپ دیکھیں، کوئی کام کرانے کے لیے اتنا ستاتے ہیں، نہ وقت پر آنا نہ وقت پر جانا، چائے کے لیے آدھا گھنٹہ، کھانے کے لیے 2 گھنٹے، 9 بجے آنے کے لیے کہیں گے 11 بجے آئیں گے، 6 بجے جانے کے لیے کہیں گے 4 بجے ہاتھ دھو لیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن بالکل امانت دار آدمی، اس سے اس کی محبت، یہ خوش اخلاقی امانت داری کی وجہ سے ان بزرگ کے دل میں اس بچے کی کیا ہے، محبت آ گئی، کتنا اچھا لڑکا ہے۔ اب وہ لڑکا بیمار ہو گیا، اب وہ بازار میں تلاش کیے، لڑکا نہیں مل رہا ہے، کہاں ہے، کسی سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ فلاں قبرستان میں رہتا ہے، گھر بھی اس کا نہیں ہے، بس قبرستان میں رہتا ہے۔ اب وہاں جا کر کے دیکھے قبرستان میں ایک اینٹ ہے یا مٹی کا تکیہ بنایا ہوا ہے، اس پر سر رکھا ہوا ہے اور بہت زیادہ بیمار ہے، کشمکش، موت اور حیات کے کشمکش میں، درمیان میں۔ اب اس کا سر اٹھا کر اپنے ران پر، اپنے جسم پر رکھنے کے لیے وہ سر پکڑے، وہ منع کر دیا، نہیں مجھے ایسے ہی رہنے دو۔ کہا کون ہے بھائی، کیا ہوا ہے؟ اب پوچھتے رہے تو اس لڑکے نے کہا، لمبی داستان ہے، کچھ اشعار بھی وہ پڑھے، وقت بھی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ چچا جان بس میری یہ امانتیں ہیں، ایک پھاوڑا ہے اور یہ بانڈلی میری ہے، یہ اور ایک انگوٹھی نکال کر کے دیا، یہ چیزیں جا کر کے ہارون الرشید کو دے دینا۔ اس وقت تک معلوم نہیں تھا ان بزرگ کو کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ تو شہزادہ ہے، ہارون الرشید کا بیٹا ہے، کہہ دینا کہ یہ آپ کے لڑکے نے دیا ہے، آپ کے بیٹے نے دیا ہے۔ اب اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو وہاں دفنا کر وہ جو بزرگ تھے وہ پہنچے جس راستے سے ہارون الرشید آ رہا تھا، معلوم ہوا کہ اس راستے سے بادشاہ آ رہا، وہاں جا کر کے کھڑا ہو گیا، بادشاہ کو کھڑا کیا اور بادشاہ وہ انگوٹھی دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ میرے بیٹے کی انگوٹھی ہے، رونے لگا، زار و قطار رونے لگا۔ پھر ہارون الرشید قبر کے پاس گیا، وہاں بھی جا کر کے رونے لگا کہ بیٹا دنیا سے تو نے کچھ بھی حصہ نہیں لیا، اتنی بڑی بادشاہت میری تھی، کس چیز کی کمی تجھے، سب کچھ تیرے قدموں میں تھا، لیکن تو نے دنیا سے کچھ بھی حصہ نہیں لیا۔ تو آج نوجوانوں کو، ہم کو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم آخرت کو اپنا نصب العین بنا، اصل مقصد ہمارا کیا ہو، آخرت۔ تو بہرحال یہ وقت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا۔ ایک لمحہ بھی اگر ہمارا ضائع ہو گیا، 1 منٹ بھی اگر ہمارا ضائع ہو گیا، 1 گھنٹہ بھی اگر ہمارا ضائع ہو گیا، اب وہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ بس آج کے جمعے کا خلاصہ یہ ہے، ہم اپنے وقت کو یا تو دنیا بنانے میں استعمال کریں یا آخرت کو بنانے کے لیے استعمال کریں۔ ایسا کوئی کام میں ہمارا وقت نہ گزرے، ہمارا دن ایسا نہ گزرے، ہماری رات ایسی نہ گزرے جس میں نہ دین کا فائدہ ہو، نہ آخرت کا فائدہ ہو، نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ ایسا کام کریں جس سے یا تو دنیا کا فائدہ ہو، کھیلنے کی اجازت ہے شریعت میں، ایسا کھیل کھیلو جس سے فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ، صحت کا فائدہ، دوڑو، واکنگ کرو، کبڈی کھیلو، ایسی ورزش کے کھیل کھیلو جس سے کیا ہے، آپ کو کیا ملے، جسم میں طاقت ملے۔ کرکٹ کھیل رہے ہو صبح سے شام تک، کیا ملے گا، ورزش ہے، ایک لاٹھی ہلا رہا ہے اور ایک گیند پھینک رہا ہے، دوسرے صاحب کھڑے دیکھ رہے ہیں، ورزش ہوگی اس سے، ویسے ورزش نہیں۔ اور چلو کرکٹ کھیل رہے ہیں کوئی بات نہیں، اس میں اگر بیٹنگ لگا کر کھیلے، کرکٹ کھیلنا شریعت میں کوئی منع نہیں ہے، ہاں بیٹنگ لگائے تو وہ کیا ہو جائے گا، پھر حرام ہو جائے گا۔ اور اس سے بھی چلو کم سے کم ہاتھ پیر کی تو حرکت ہوتی ہے، کس میں، کرکٹ میں۔ موبائل میں بیٹھ کر کے گیم کھیل رہے ہیں، رات کے کتنا وقت گزر جاتا ہے۔ کبھی جاؤ آپ اردو اسکول کے پاس، نوجوان لڑکے بیٹھ کر کے وہ کیا گھورتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا ان کو مزہ آتا ہے، اللہ جانے۔ برباد وقت برباد، ماں باپ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے۔
آپ کا بچپن، آپ کو بچپن سے جوان کیے، جوان سے عمر آ گئی، 25 سال کی عمر آ گئی، اب کھری جوانی ہے، اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے پیچھے محنت کرتے 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 ان کے ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا، وہ کمزور ہو گئے، آج بھی تم ماں باپ کے اوپر سوار ہو، 1 روپیہ کمانے کی حیثیت تمہارے پاس نہیں ہے، 1 وقت کا کھانا ماں باپ کو تم نہیں ڈال سکتے، اس پر کیا باتیں، اتنی بڑی بڑی باتیں، ایسا لگے گا کہ باہر سے آنے والا دیکھے تو سمجھے یہ کوئی بہت بڑا کیا ہے، بل کلکٹر کا لڑکا ہے، کچھ بھی نہیں، 1 پائی کا 1 کوڑی کا نہیں، کپڑے بھاری بھاری چاہیے، عطر بھاری بھاری چاہیے، چپل بھاری بھاری چاہیے، ہر چیز برانڈڈ چاہیے، یہ خود برانڈڈ نہیں ہے، اس کی زندگی میں کچھ بھی برانڈ نہیں ہے، ایسی زندگی نہیں۔ آدمی جوانی میں ایک بھروسہ بنے ماں باپ کے لیے، باپ یہ سمجھے مجھے کچھ بھی ہو جائے میرا لڑکا ہے، مجھے کچھ بھی ہو جائے میری بیوی کے لیے میرا ایک بھروسہ، ماں باپ کے لیے ایک بھروسہ۔ آج ماں باپ کا بھروسہ بچوں سے اٹھ رہا ہے، ماں باپ یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں اس کو شاید اس کو پیدا کر کے ہم غلطی کیے ہیں، یہ پیدا ہی نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، ایسا سچویشن ہے نہیں آج کل، تو ایسے ہم نہ بنیں، ماں باپ کے اوپر بوجھ نہ بنے، کسی دوسروں پر بوجھ نہ بنے، اپنے پیروں پر کھڑنا سیکھو، کماؤ، اچھے سے کماؤ، محنت کرو، حلال طریقے سے کماؤ، خود بھی کھاؤ، ماں باپ کو کھلاؤ، ایک اچھے عزت دار انسان بنو، یہی تو اللہ چاہتے ہیں، یہی شریعت چاہتی ہے، یہی اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کریں گے، بیکار فضول کاموں میں اگر وقت کو لگائیں گے تو جوانی گزرتی جائے گی، جوانی جانے کے بعد کیا آئے گا؟ ادھیڑ عمر، پھر بوڑھے ہو جائیں گے، ایسے ہی مر جائیں گے، مرنے کے بعد کوئی یاد بھی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہمارا وقت دنیا کے لیے بھی استعمال کریں، ایسا کام کریں کہ دنیا میں فائدہ ہو۔ بھئی مزدوری کرو، مزدوری کرنا برا ہے؟ اللہ نے نوکری دیا ہے، نوکری کرو، کوئی حلال کام برا نہیں ہے، اپنے حیثیت سے اللہ نے جو دیا ہے وہ کریں گے۔ خاموش بیٹھے رہنا، سست بن کر کے بیٹھے رہنا اور ادھر ادھر کے گپ چپ کرنا اور 3 وقت گھر میں آ کر کے کھانا، بس پھر چلا جانا، صبح میں ناشتہ کر لیا، دوپہر کے لیے آتا ہے، دوپہر میں گیا، پھر شام رات میں آ کر 11 بجے آ کر کے کھاتا ہے، سو گیا، پھر صبح میں اٹھتے ہیں، امی چائے دو، امی یہ دو، فلاں دو، 1 روپیہ لا کر نہیں دیتا، وقت برباد، ماں باپ کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ ایسی زندگی کسی کو اللہ تعالیٰ نہ دے، اس لیے ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وقت سے آخرت کو اور دنیا کو بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔